الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ حمد و ثنا کے بعد میرے نہایت ہی واجب القدر میرے اساتذہ کرام اور میرے دین کے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج کا میرا موضوع ہے شان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، رب تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، اور جب کہا گیا ان سے کہ ایمان لاؤ جیسے وہ لوگ ایمان لائے تھے۔ حضرات محترم، اب یہاں الناس سے مراد صحابہ اکرام ہیں۔ اب ذرا اندازہ لگائیں کہ پوری کائنات میں رب تعالیٰ نے کسی کے ایمان کی مثال نہیں دی۔ پوری کائنات میں بڑے بڑے اولیاء کرام، بڑے بڑے غوث، بڑے بڑے کتب آتے ہیں، لیکن پوری کائنات میں رب تعالیٰ نے کسی کے ایمان کی مثال نہیں دی۔ لیکن قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، اور جب کہا گیا ان سے کہ ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے تھے۔ تو حضرات محترم، اس کے جواب میں وہ لوگ کہتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ایمان لائے جیسے وہ بیوقوف ایمان لائے تھے؟ حضرات محترم، معاذ اللہ، یہ لوگ صحابہ اکرام کو بیوقوف کہہ رہے ہیں، یہ لوگ صحابہ اکرام کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ حضرات محترم، بلکہ یہ خود ہی بیوقوف ہیں، اس لیے کہ آگے رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، خبردار، بے شک یہی لوگ بیوقوف ہیں اور لیکن یہ نہیں جانتے۔ حضرات محترم، حدیث پاک میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے یہ صحابہ ستاروں کے مانند ہیں اور اگر تم ان میں سے کسی ایک کی بھی پیروی کرو گے تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ حضرات محترم، اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ اس حدیث سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ جو لوگ صحابہ اکرام کے دامن کو چھوڑ کر کسی بادشاہ کی پیروی کرتے ہیں، جو لوگ صحابہ اکرام کے دامن کو چھوڑ کر کسی بڑے تاجر کی پیروی کرتے ہیں، جو لوگ صحابہ اکرام کے دامن کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرتے ہیں، جو لوگ صحابہ اکرام کے دامن کو چھوڑ کر سورج کو پوجتے ہیں تو وہ لوگ برباد ہو جاتے ہیں، اور جو صحابہ اکرام کی پیروی کرتے ہیں تو وہ لوگ فلاح پا جاتے ہیں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کیا خوب فرمایا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ حضرات محترم، اگر صحابہ کرام کو حضور کی اطاعت اور فرما برداری کے پہلو میں ڈال کر دیکھا جائے تو ان سے بڑھ کر کوئی مطیع و فرما بردار نہیں ملتا۔ اگر صحابہ کرام کو حضور کی الفت اور محبت کے پہلو میں ڈال کر دیکھا جائے تو ان سے بڑھ کر کوئی محب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ملتا۔ حضرات محترم، صحابہ کرام کی حضور سے الفت، اطاعت اور فرما برداری ملاحظہ فرمائے کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ خطبے میں آپ نے کسی صحابی کو حکم دیا کہ بیٹھ جاؤ، وہ صحابی بیٹھ گئے۔ بات اتنی نہیں، بات اور بھی ہے کہ ایک صحابی وضو کر کے کھڑے ہوئے تھے، جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سنا فوراً وہیں بیٹھ گئے۔ ایک صحابی گھر میں کھڑے تھے، جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سنا فوراً وہیں بیٹھ گئے۔ ایک صحابی گلی سے مسجد کی طرف آ رہے تھے، جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سنا فوراً وہیں بیٹھ گئے۔ اللہ اکبر! حضور کی اطاعت میں صحابہ بے مثال، حضور کی فرما برداری میں صحابہ بے مثال، حضور کی وفاداری میں صحابہ بے مثال، حضور پر جانثاری میں صحابہ بے مثال۔ میں اپنی تقریر کا اختتام اسی شعر پر کرنا چاہوں گا کہ بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ، بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ، ذرا پڑھ کے دیکھو حیات صحابہ، میدانوں کے غازی مجاہد صحابہ، وہ عابد، وہ زاہد، وہ ساجد صحابہ۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ کرام کی شان سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحابہ کرام کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔